صلوا علیہ وآلہ۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما صالحین میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا یہ منع نہیں ہوتا، بشرطے کہ بیٹی کے لیے دل میں کراہت یا نفرت نہ ہو، جو ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بیٹی ہونا ناپسند کرنا یہ قابل گرفت ہے، جس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب واقعی بیٹی پیدا ہو جائے تو اتنا سا منہ نکل آتا، خصوصاً اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے کے ہاں لڑکی، وہ زیادہ گلٹ فیل کرتا ہے۔ یار ہمارے ہاں بھی لڑکا ہو جاتا تھا بہت اچھا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک نفسیاتی طور پہ زمانہ جاہلیت کا ہم اثر ابھی تک قبول کیے ہوئے کہ لڑکے کی پیدائش پہ بہت خوشی اور لڑکی کی پیدائش پہ شرمندگی محسوس کرنا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ کافر کے ہاں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے شرمندگی کی وجہ سے، حالانکہ نہ لڑکا پیدا ہونے میں آپ کا میرا کمال ہے، نہ لڑکی پیدا ہونے میں ہمارا یا آپ کا کوئی قصور، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے بانجھ رکھے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں کہ جن کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو چوڑی ہو جاتی ہے نا، زیادہ بیڈ ریسٹ شروع کر دیں گی، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، کیوں بھائی وارث دے دیا ہے میں نے، تم نے کہاں سے دیا ہے وارث؟ اچھا جو وارث دے سکتی ہے وہ مٹی کو سونا بھی بنا سکے گی، لازم سی بات ہے، اتنی کرامت ہے کہ لڑکا پیدا کر لیا اس نے تو بھی وہ کرامت ادھر بھی دکھاؤ، کرو، مٹی کو سونا بناؤ، نہیں وہ تو میں نہیں کر سکتی، لیکن بیٹے کے اندر تم نے بٹن سے دبا دیا، کیونکہ دو آپشن تھے تمہارے پاس، لڑکا یا لڑکی، تم نے بیٹے والا بٹن دبایا، بیٹا آ گیا، تو وہی ایک اور اللہ سے دعا کرو کہ ایک آپشن یہ بھی ہو کہ مٹی یا سونا، تو سونا دبا دیں تو مٹی بھی سونا ہو جائے۔ تو کوئی کمال نہیں ہے اس عورت کا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، نہ مرد میں کوئی کمال ہے، ایسی اس بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو یا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہیں، بعض کے ساتھ بیٹیاں لگاتار ہوں، کوئی ہوئی ہے تو لڑکی کا کیا قصور ہے یہ بتاؤ ہمارے ہاں۔ لیکن وہی جہالت، پڑھے لکھے ہوں گے، ویل ایجوکیٹڈ، لیکن وہی خاندانی جہالت ایسی مسلط ہوگی ذہن کے اوپر کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو بیوی کو ٹانٹنگ شروع کر دیں، یہ تو لڑکی پیدا کی جائے چلی جا رہی ہے، بھائی اگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ لڑکی پیدا کر دی، تیری طاقت کہاں گئی؟ تو لڑکا پیدا کروا لیتا، آسان سی بات ہے، پورا خاندان مل کے، ساس بھی ٹانٹنگ کر رہی ہے، نندے بھی، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، وہ تمہاری سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی معاذ اللہ تقدیر موقوف ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تمہاری سوچ کے مطابق کرے گا؟ تو تم سب نے مل کے لڑکا کیوں نہیں پیدا کروا لیا؟ دکھاتے اپنی اپنی کرامت، اس کا مطلب بہو تو زیادہ با کرامت ہے، بیٹی پیدا کی ہے لیکن با کرامت تو ہے، تم سب پہ غالب آ گئی، تو تمہیں تو اس کے پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے۔ کوئی جہالت ہمارے یہاں، بالکل پڑھے لکھے جاہل، ان کی ڈگریاں دیکھو، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں، کوئی میڈیکل کی لائن میں بہت اونچا پہنچا ہوا ہے، کوئی پروفیسر صاحب ہے، اور جہالت کا عالم دیکھیں تو وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہالت تھی وہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کی طلب بری نہیں ہے، لیکن جب بیٹی کے مقابلے میں اسے حقیر سمجھتے ہوئے، اس کی توہین کرتے ہوئے طلب کی جائے تو قابل گرفت ہے۔